شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروکاروں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہیں۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تمہارے لیے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے۔ اللہ کو معلوم ہو گیا کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا۔ اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شب باشی کرو، اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو۔ نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے۔ تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کر لو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو۔ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب مت پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے۔ توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں قرآن پاک کی یہ آیات ایک واضح دلیل ہیں، جیسا کہ اس میں اہل ایمان سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو پکار کر جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے وہ ہے کتب علیکم الصیام، روزے تم پر لکھ دیے گئے، یعنی لازم کر دیے گئے، فرض کر دیے گئے۔ روزہ ان عبادات میں سے ہے جو امت مسلمہ پر فرض ہے، اور یہ صرف امت مسلمہ ہی کے لیے فرض نہیں بلکہ اس سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض کیا گیا، جیسا کہ یہاں پر فرمایا گیا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ ان لوگوں پر بھی فرض تھا جو تم سے پہلے گزرے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں بھی روزے کی فرضیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یا فرمان موجود ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے 5 باتوں پر، 5 چیزوں پر۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، واقام الصلاۃ، اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، وایتاء الزکوٰۃ، تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو گویا اس حدیث سے ہمیں روزے کی فرضیت کا علم ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ اصطلاح میں صبح سحری سے لے کر افطار کے وقت تک، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سیاہی شب کی دھاری سے سفیدہ صبح کی دھاری جب نمایاں ہو جائے تو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل کرنے سے بچنے کا نام ہے۔ گویا فقہی اصطلاح میں روزہ چند چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں جو عام حالات میں ہمارے لیے حلال قرار دی وہ روزے کی حالت میں
ہم سے کیوں چھڑوا دی؟ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی عداوت ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دشمنی ہے، ہمیں ستانا مقصود ہے، ہم سے کوئی انتقام لینا ہے؟ نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ کا اس میں اپنا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں۔ پھر کیا غرض ہے؟ کھانا پینا جو ایک حلال چیز ہے اسے ہم سے کچھ گھنٹوں کے لیے کیوں چھڑوا دیا گیا، اور اس میں تھوڑا سا بھی کھانا یا ایک قطرہ بھی حلق سے نیچے اتارنا ممنوع قرار دیا گیا؟ آخر کیوں؟ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ انسان ہی کے لیے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تاکہ تم بچ سکو۔ تقوی کیا چیز ہے؟ جو دراصل ہمارے اندر روزے کے ذریعے پیدا کیا جانا مقصود ہے۔ تقوی جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس احساس، اس جذبے، اس قوت کا نام ہے جو انسان کے اندر بھلائی کی محبت اور شر سے بچنے کی قوت پیدا کرتی ہے، جس کے ذریعے انسان نیکی کی طرف رغبت اور برائی سے نفرت کرتا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ کے مکمل احساس کا نام ہے، اس کے حاضر و ناظر ہونے کے یقین کا نام ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے اور ہمارے ہر حال سے واقف ہے۔ روزے کے ذریعے یہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ نماز پڑھتے ہیں، وضو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے۔ نماز بھی آپ آخر کتنی چھپ کے ادا کر سکتے ہیں؟ اسی طرح نماز کے علاوہ اگر آپ حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کی نظر میں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو وہ بھی کسی کے ہاتھ پہ مال رکھیں گے۔ ایسی صورت میں آپ خود غور کریں کہ اس میں سے کوئی عبادت ایسی نہیں کہ جو آپ سب سے چھپا کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں آپ کا تعلق صرف آپ کے رب سے ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کو آپ کے رب کے سوا اور کوئی نہیں جان سکتا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، واقعی آپ روزے سے ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلاً آپ زبان سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں روزے سے ہوں، لیکن آپ روزے سے نہ ہوں تو کوئی شخص یہ نہیں جان سکتا کہ آپ کے روزے کی حقیقت یا اصلیت کیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تمام عبادات کا اجر اللہ تعالیٰ نے گن کر بتا دیا۔ قرآن پاک میں آتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا بدلہ ہے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ حقیقی معنوں میں ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو ہو سکتا ہے، اور جس میں حقیقی معنوں میں انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کی احساس اور اللہ تعالیٰ کے ہر جگہ موجود ہونے کا پورا مظاہرہ کرتا ہے عملی طور پر۔ وہ سب سے چھپ کر بھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کے روزے میں کسی قسم کا کوئی خلل واقع ہو۔ اسی لیے روزہ حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کے احساس کا نام ہے۔ دوسرا معنی جیسا کہ تقویٰ کا بچنا ہے، گناہوں سے بچنا، تو انسان کے اندر یہ قوت بھلا روزے سے کس طرح پیدا ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ روزے میں سحری کے وقت آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ ضرور کچھ کھائیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ سحری کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اتنا اجر، اتنی فضیل، آخر کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت بھی نفس کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ عام حالات میں ہم کبھی بھی اس وقت کھاتے نہیں، اس وقت کھانے کو دل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ دن کے کسی بھی وقت میں آپ کچھ کھا سکتے ہیں اور کھاتے رہتے ہیں، کسی بھی وقت کوئی کچھ پیش کرے تو آپ کو عموماً انکار کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی جو عین سحری کے وقت ہوتی۔ روزہ انسان کے اندر بچنے کی قوت اس طرح پیدا کرتا ہے کہ صبح سویرے جب کھانے کو دل نہیں ہوتا تو حکم دیا گیا کہ سحری کھاؤ۔ یہیں پر ضبط نفس کا ایک امتحان ہو جاتا ہے۔ پھر دن بھر خواہ بھوک ستائے یا پیاس پریشان کرے، انسان کے سامنے ٹھنڈا شربت بھی ہو اور تنہائی بھی ہو، کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، لیکن انسان صرف اپنے رب کی خاطر اپنے آپ کو اپنی خواہش پوری کرنے سے روک لے، انسان اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لے جو عام حالات میں اس کے لیے حلال بھی ہو، جائز بھی ہو، اسے کوئی دیکھنے والا بھی نہ ہو، اور پھر وہ صرف اور صرف اپنے رب کی خاطر اس چیز سے بچ جائے۔ یہی چیز انسان کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کی بنیاد بنتی ہے۔ پھر رات کے وقت جب انسان سونے کے موڈ میں ہو، آرام کی خواہش رکھتا ہو،
پھر وہ اپنا آرام اور نیند قربان کر کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جائے اور عام نماز سے ایک لمبی نماز پڑھے، یعنی عشاء کی نماز کے علاوہ تراویح کی نماز. یہ تمام چیزیں انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام عبادات کی غرض بھی یہی ہے. سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تو گویا تمام عبادات کی اور خصوصی طور پر ان آیات میں روزے کی غرض و غایت تقوی کا حصول ہے. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس سے تقوی کرنے، جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو. اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں روزے کی روح کو پہنچ جاتا ہے اور وہ غرض اس کو حاصل ہو جاتی ہے، یعنی تقوی حاصل ہو جاتا ہے، تو اس تقوی کی کیفیت کے حصول سے مزید کیا فائدے ہوں گے اس کا بھی قرآن پاک ذکر کرتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ تقوی ہی وہ صفت ہے جو انسان کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتی. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا ھذا بیان للناس وھدی وموعظۃ للمتقین. کہ یہ کتاب لوگوں کے لیے بیان ہے، ہدایت ہے اور نصیحت ہے. کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے. تقوی اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا سبب بنتا ہے. سورۃ النحل میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یقیناً اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو محسن ہیں. سورۃ الجاثیہ میں فرمایا اللہ ولی المتقین. اللہ دوست ہے تقوی والوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ کی دوستی اور مدد تقوی والوں کو حاصل ہوتی ہے. تقوی ہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا ان اللہ یحب المتقین. یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے تقوی والوں سے. انسان کے لیے عزت کا معیار بھی تقوی کو قرار دیا گیا. سورۃ الحجرات میں آتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک متقی شخص ہے. تقوی ہی علم کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے. حقیقی علم جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے وہ تقوی ہی سے حاصل ہوتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں خود سکھا دے گا. یعنی علم کا اصل سورس کون ہے؟ رب کریم کی ذات. تو حقیقی علم، نفع مند علم تقوی ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. پھر اسی طرح تقوی کے ذریعے انسان کے اندر حق اور باطل کو، خیر اور شر کو پہچاننے کی قوت پیدا ہوتی ہے. ان کے اندر فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم. اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا تو وہ تمہارے اندر ایک فرقان پیدا کر دے گا، ایک میزان تمہارے اندر رکھ دے گا کہ جس سے تمہیں یہ پہچان ہو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے. کیونکہ انسان ہر وقت ایک کشمکش میں ہوتا ہے، یہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ کرنا چاہیے یا نہیں. تو تقوی انسان کو ایک بہترین معیار فراہم کر دیتا ہے. تقوی والوں ہی کے لیے خوشخبریاں ہیں. سورۃ یونس میں فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ خوشیوں کا تعلق شاید صرف آخرت سے ہے، حالانکہ صرف آخرت سے نہیں، دنیا سے بھی ہے. فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا. تقوی والوں کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبریاں ملیں گی. پھر حفاظت، تقوی حفاظت کا ذریعہ ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی. عموماً انسان خوف زدہ رہتا ہے کہ دوسرے میرے خلاف کوئی سازش نہ کر دیں، اور اجتماعی طور پر بھی آج امت مسلمہ ایسے ہی توہمات اور وسوسوں کا شکار ہے کہ اغیار نے ہمارے خلاف بہت سازشیں کر دی، اس لیے ہمارا زوال ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کا حل بتاتے ہیں ان تصبروا وتتقوا. صبر اختیار کرو، کام کرتے جاؤ اور تقوی کرو
تو کسی کی چال تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گی۔ رزق کی فراہمی اور تنگی سے نجات، اس کے لیے بھی تقوی ہی کا گر بتایا گیا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ سورۃ الطلاق کی اس آیت کا مطلب ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ یجعل لہ مخرجا، مخرج کہتے ہیں ایگزٹ کو، وَيَرْزُقْهُ، اور اس کو رزق دے گا، من حیث لا يحتسب، جہاں سے وہ گمان بھی نہ کرتا ہو، جس کے بارے میں اس کا خیال بھی نہ ہوگا۔ پھر زندگی کی تاریکیوں میں اجالا بھی تقوی ہی کے ذریعے۔ اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ۔ سورۃ الحدید 28۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو وہ اپنی رحمت کے 2 حصے تمہیں عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایسی روشنی پیدا کر دے گا جس میں تم چلتے جاؤ گے، یعنی اس دنیا کے اندھیروں میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص روشنی عطا ہوگی۔ پھر کاموں میں آسانی کا ذریعہ بھی تقوی ہے، یعنی جو کام مشکل ہو جائے اس کا حل کس میں ہے؟ تقوی میں۔ سورۃ الطلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ کا تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں میں آسانی پیدا کر دے گا۔ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، گناہوں سے چھٹکارا اور اجر میں اضافہ بھی تقوی ہی کے ذریعے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ کا تقوی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اس سے دور کر دیں گے اور اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ یعظم لہ اجرا، زمین و آسمان کی برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے اللہ تعالیٰ کی تقوی کے ساتھ ہی کھلتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ تو گویا تقوی ایک ایسی صفت ہے جو دنیا میں بھی انسان کے لیے خوبیوں اور بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، اور آخرت میں تو فیصلہ ہی تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ جنت کا دروازہ تو کھلے گا ہی تقوی کے ساتھ۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، سورۃ القلم میں کیا آتا ہے یہ کہ یقیناً متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، سورۃ آل عمران کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وسارعوا، اور جلدی کرو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی توبہ استغفار کرنے میں دیر نہ کیا کرو، گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹو۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کا عرض چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جنت تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، سورۃ آل عمران آیت 133۔ اسی لیے رمضان المبارک کے مہینے کی آمد اور اس کے لیے تیاری ہم سب کے لیے لازم ہے، کیونکہ اگر ہم اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے صحیح معنی میں فائدہ اٹھا لیں اور ہمارے اندر وہ صفت پیدا ہو جائے، وہ روح پیدا ہو جائے، وہ تقوی پیدا ہو جائے جو دراصل پیدا کرنا مقصود ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس دنیا اور اگلی دنیا کی خوش قسمتیوں کے دروازے کھل جائیں۔ اس لیے اس مہینے کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اسے غیر معمولی اہمیت دیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس چیز کی حقیقت کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس چیز کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتے ہوں، اس کی تمام خوبیوں کو جانتے ہوں اور اس سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بھی ہم کو معلوم ہوں۔ صرف جان کر نہ رہ جائیں بلکہ یہ بھی جانیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا کیسے جا سکتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی رمضان کے لیے تیاری شروع کر دیتے تھے۔ اس میں جیسا کہ ابھی میں نے پہلے عرض کیا کہ سب سے پہلی چیز تو روزے کی فرضیت ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے وہ ہم سب پر لازم ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، صرف ایک روزہ، اور پھر وہ رمضان کے علاوہ ساری زندگی بھی روزے رکھے تو اس ایک روزے کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ صرف ایک روزہ، یعنی کسی سستی یا کاہلی یا لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک روزے کا بھی اجر اور ثواب کتنا ہے، اور پھر رمضان میں روزہ رکھنے کا کتنا۔ یعنی سمجھنے کی اصل بات یہ کہ رمضان کی اہمیت کو سمجھیں کہ روزہ تو کسی بھی دن رکھا جا سکتا ہے، لیکن وہ روزہ جو رمضان کے اندر رکھا جائے گا اس کا اجر غیر رمضان کی ساری زندگی کے روزوں کے برابر نہیں، اس سے بھی زیادہ ہے۔
ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت یہ جان لے کہ رمضان المبارک میں جو رحمت اور برکت ہے تو سارا سال رمضان کی خواہش کرے. یعنی جو کچھ ایک شخص کو رمضان کے اندر ملتا ہے، اگر انسان پردہ اٹھا کے اس کا اجر اور ثواب دیکھ لے، وہ رحمت اور برکت دیکھ لے، تو تمنا کرے کاش سارا سال ہی روزے رہیں، سارا سال رمضان رہے. اس لیے خود بھی اور اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ دار ان سب کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ وہ کسی معمولی سی بات پر روزے کو نہ چھوڑیں. دوسری بات، قیام اللیل، نماز تراویح. نماز تراویح عام دنوں کے تہجد سے بھی بڑھ کر ہے، اور اس لحاظ سے بھی بہت اس کا اجر و ثواب ہے کہ اگرچہ یہ نفل عبادت ہے لیکن رمضان میں نفل ادا کرنے کا ثواب بھی فرض کے برابر ہے عام دنوں کے. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن دونوں ہی انسان کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے رب میں نے اسے دن میں کھانے پینے اور خواہشات کی تکمیل سے روکا تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اور قرآن کہے گا یا رب میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا اور کھڑا رکھا، یعنی نماز کے اندر اس نے قرآن پڑھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. تو حدیث کے الفاظ ہیں فَيُشَفَّعَانِ، دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی، یعنی ان کی سفارش مان لی جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ رمضان کی راتوں میں قیام کا اجر ثواب اور کیا ہے. حدیث میں آتا ہے من قام ایمانا و احتسابا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. گویا رات کے وقت قیام کرنا یعنی اس میں قرآن پاک کا پڑھنا اور سننا، یہ انسان کے حق میں اجر و ثواب کا سبب ہوگا. آپ دیکھیں کہ تنہائی میں جب ہم اکیلے تراویح پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بوجھ ہو جاتی. اکیلے تو عشاء کی نماز بھی بڑی بھاری ہوتی ہے، تو کہاں یہ کہ اس میں کچھ اور رکعتیں شامل کر کے تراویح پڑھنا شروع کر دیں. لیکن آپ یقین کیجئے کہ جب اس نماز کو اجتماعی شکل میں ادا کیا جاتا ہے، اکٹھے تراویح پڑھی جاتی، تو خود اس اکٹھا پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے اور انسان کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جاتی اور انسان کے اندر ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھنے کا بھی شوق ہوتا ہے. مثلا کسی دن اگر آپ ڈھیلے پڑھ رہے ہیں، آپ تھکے ہوئے ہیں یا آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے اور آپ نہیں پڑھ پا رہے، تو آپ کو یہ بات ہی اٹھا دیتی کہ ہائے وہ سارے اجر و ثواب لوٹ لے گئے اور میں یہاں بیٹھی رہ جاؤں گی. میں بھی اٹھتی ہوں. اور پھر ایک اور بات یہ کہ رمضان میں جب انسان رات کے وقت قرآن پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کے جو دل پر اثرات ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد وہ عام دنوں میں نہیں ہوتے. یا خود محسوس کریں گے کہ دن کو روزہ رکھ کے وہ ایک روحانی قوت ہوتی ہے انسان کے اندر. اس کے بعد جب رات کو کھڑا ہو کر قرآن سنتا ہے تو اس قرآن کے سننے اور سمجھنے کا جو لطف ہے اور جو روح اور دل پر اثرات ہوتے ہیں وہ ویسے بیٹھ کر قرآن ناظرہ پڑھنے سے یا سمجھنے سے نہیں ہوتے. اس لیے اس کا اہتمام لازمی طور پر کیجیے. اس میں بہترین اور آئیڈیل صورت تو یہ ہے کہ کوئی ایک حافظ قرآن ہو جو قرآن سنائے اور آپ اس کے پیچھے سارا مکمل کر لیں، یعنی نماز کی حالت میں. ویسے بھی یاد رکھیے کہ وہ قرآن پاک جو نماز کی حالت میں پڑھا جاتا ہے وہ نماز کے علاوہ پڑھے جانے سے کئی گنا زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے علاوہ صحابیات بھی لازمی طور پر مسجدوں میں حاضر ہوتی. ہمارے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسجدوں میں ایسا کوئی انتظام ہی. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ گھروں میں آپ اس کا انتظام کر لیں، کیونکہ ایک نفل عبادت ہے اور گھر میں بھی اس کا انتظام ہو سکتا ہے. مثلا آپ کسی بھی حافظ کا گھر پر انتظام کر کے گھر کے لوگ اور آس پاس محلے کے لوگوں کو بھی آپ دعوت دے سکتے ہیں اور مل کر آپ آگے مرد اور پیچھے خواتین پڑھ سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو کسی خاتون حافظہ کا انتظام کر کے صرف خواتین کی جماعت بھی ہو سکتی. پھر اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو صورتیں آپ کو خود آتی وہی پڑھنے کھڑے ہو جائیں اور ساتھ اپنے بچوں کو کھڑا کر لیں، یعنی ان کو دائیں بائیں کھڑا کر لیں اور خود پڑھنا شروع کر دیں، یا اپنی بہنوں کو یا اپنے گھر میں جو بھی لوگ ہیں اور کوئی نہیں ایک شخص کوئی مل جائے، صرف ایک، اس کو بھی ساتھ کھڑا کر. یعنی اب کوئی بھی گھر ایسا نہیں جس میں اکیلی آپ رہتی، آپ کے ساتھ کہیں نہ کہیں کوئی ضرور رہتا ہے، تو جو بھی کوئی رہتا ہے اس کو پکڑ لیں اور کھڑا کر لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ کی ہمت بن جائے اور آپ کے لیے وہ چیز آسان ہو جائے گی. ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ جیسے ایک میز اگر اکیلے میں نے اٹھانا تو میرے لیے مشکل، اگر میرے ساتھ کوئی اور لگ جائے تو دو اٹھائیں گے تو آسانی سے اٹھ جائے گا. اسی طرح وہ بوجھل سے بوجھل نماز جب دو لوگ مل کے اکٹھے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو چھوٹی محسوس. پھر اگر صورتیں چھوٹی موٹی جتنی بھی یاد ہیں ان سب کو ترتیب کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جائیں تاکہ آپ کی نماز مکمل ہو. پھر اسی طرح اگر کہیں پر بھی گھر کے آس پاس کوئی انتظام ہے تو وہاں حاضر ہونے کی کوشش کریں. تنہائی میں آپ اگر کل ہو اللہ پڑھ کے رکعتیں پوری کرتے جا رہے ہیں تو اس کا اتنا اجر نہیں جتنا قرآن سن کر دیر تک قیام کر کے پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے.
پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جو مسنون رکعتیں ہیں وہ 8 ہی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان اور غیر رمضان میں نوافل پڑھے ہیں رات کے وہ 8 ہی ہیں. ہاں غیر مسنون نوافل آپ جتنے چاہیں ادا کریں، یعنی غیر مسنون کی پھر کوئی لمٹ نہیں، چاہے تو 40 50 100 بھی آپ پڑھ جائیں، اس لیے کہ نفل تو کتنے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. بہرحال اس کے بعد اگلی چیز دعا. رمضان میں دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں. نمبر 1، روزے کی حالت مسلسل عبادت کی حالت ہے، مسلسل عبادت کی. وہ کیسے کہ آپ سارا دن جب کچھ کھاتے پیتے نہیں اور روزے کی نیت سے ہوتے ہیں تو آپ عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں، لہٰذا عبادت کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، جیسے حج کے موقع پر، اسی طرح نماز کے بعد. تو رمضان میں بھی آپ دن میں بھی دعائیں کریں، اور خاص طور پر جب آپ روزہ افطار کرنے لگے اس وقت کی دعا قبولیت پاتی. حدیث میں آتا ہے للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہوتی، ایک خوشی اس کے افطار کے وقت اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے وقت. تو وہ جو افطار کے وقت کی خوشی ہے، اس خوشی کے وقت جو دعا آپ کریں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت اور رحمت کی نظر ہوگی آپ پر، تو وہ دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ. عموماً لوگ اس وقت شور ہنگامہ آفت مچائے ہوتے ہیں اور ہر شخص کو افراتفری کا عالم ہوتا ہے کہ ہم جلدی سے افطار کر لیں. نہیں، کوشش کریں کہ اس وقت تھوڑی دیر پہلے بچوں کو بٹھا لیں اور انہیں بھی کہیں کہ وہ کوئی ذکر اور دعا شروع کریں. تو 1-2 دن کچھ دن مشکل ہوگی، پھر اس کے بعد وہ بھی عادی ہو جائیں گے. جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ خاموشی اور وقار کا وقت ہے، ایثار کا وقت ہے، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. پھر قرآن پاک پڑھنے کے بعد، تراویح کے بعد، سحری کے وقت، آپ کو معلوم ہے کہ سحری کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور خصوصی عنایت اپنے بندوں پہ کرتے ہیں. ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں دوں، ہے کوئی جو بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں. یعنی اس کا مطلب اس حدیث کا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے بندوں کی طرف، تو اس وقت سے بھی فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اس وقت دعا کریں. اب آپ کہیں گے کہ اس وقت ہمیں تو نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا یا قرآن پڑھنے کا، تو ہم کیسے دعا مانگے؟ نہیں، آپ سحری بناتے جائیں، ٹیبل لگاتے جائیں، چیزیں اٹھاتے جائیں اور دل میں جو دعائیں آئیں مانگتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہو کرتے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ کو آپ کی مجبوری، آپ کی حالت سب کچھ پتا ہے اور آپ کے دل کی محبت اور شوق کا بھی پتا ہے، اس لیے وہ محروم نہیں کرے گا. آپ پورے یقین کے ساتھ اس وقت بھی دعائیں کریں، افطار کے وقت، سحری کے وقت، اور حتیٰ کہ آپ دیکھیں جب آپ سحری کھانے بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتے آپ کے لیے دعائیں شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ سوچتے ہوں گے کہ میرے بندے آپ نہیں دعائیں کر سکتے، آپ کسی اور کو مقرر کرو وہ ان کے لیے دعائیں کریں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر نماز کے بعد بھی اگلا کام جو کرنا ہے آپ کو وہ صدقہ خیرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ تیز آندھی سے بھی بڑھ کے سخی ہوتے تھے، تیز آندھی سے بڑھ کر. آندھی جب چلتی ہے تو پیچھے کیا چھوڑتی؟ کوئی کپڑا، کاغذ، پتا، کوئی چیز نہیں بچتی، سب اڑاتی لے جاتی ہے نا. اب دیکھیں کہ جب آندھی چلتی ہے تو گھر کے اندر تک جا ڈسٹ پڑتی ہوتا ہے نا. کبھی ایسا ہوا کہ آندھی چلے اور پتہ نہ چلے؟ یا آندھی کا شور بھی ہوتا ہے نا، جب آندھی چلتی ہے تو ہر طرف آپ اندر سے اندر بھی بیٹھے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کچھ ہو رہا ہے. تو مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو جب اس سے تشبیہ دی گئی تو ایک تو یہ ہے کہ کثرت سے صدقہ خیرات کرتے، دوسرا یہ کہ وہ اثر ہر جگہ پہنچتا تھا، ہر ایک اس سے متاثر ہوتا تھا، یعنی ہر ایک کو وہ فائدہ پہنچتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اس کا ایک طرح سے شور ہوتا ہے تو مراد یہ ہے کہ ویسے تو بہت پسندیدہ ہے کہ انسان صدقہ اس طرح دے کہ دایاں ہاتھ دے تو بائیں کو خبر نہ ہو، لیکن قرآن پاک میں یہ بھی ہمیں تیسرے پارے میں تلقین ملتی ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم دکھا کے بھی صدقہ کرو تو یہ بھی بہت اچھا. اس کا یہ نہیں مانا دکھاوا کر کے کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظاہری طور پر بھی تم صدقہ کرتے ہو تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ دوسروں کو بھی کرنے کا خیال آتا ہے، یعنی دوسروں کو بھی ایک شوق آتا ہے کہ اچھا یہ کر رہے میں بھی یہ نیکی کما لوں، ورنہ انسان بھولا ہوتا ہے نا، دوسرے کو دیکھ کے بات یاد آ جاتی. پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ خیرات میں ضروری نہیں کہ آپ کالے بکرے ذبح کر کے بانٹیں یا کووں چیلوں کو کھلائیں یا آپ مخصوص جگہوں پر جا کے دیں. نہیں، صدقہ خیرات کا اسلام میں بہت وسیع تصور ہے. آپ جس طرح جس حال میں جو کچھ بھی اپنے سے خرچ کریں گے وہ سب آپ کے حق میں صدقہ ہے. یہاں تک آتا ہے تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کے مسکرانا بھی صدقہ ہے. اسی طرح کسی قسم کی خیر دوسرے کو پہنچانا، کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، کوئی کانٹا پتھر وغیرہ، یہ سب بھی صدقہ ہے. لیکن یہاں رمضان میں صرف کانٹے پتھر نہیں ہٹانے بلکہ دل میں جو دولت کے محبت کے کانٹے اٹکے ہوئے ہیں ان کو بھی نکال باہر کرنا ہے. اور اپنے گھر کی ایک چھانٹی کیا کریں رمضان میں، خصوصی صفائی، کہ جس میں ایک صفائی ہوتی ہے نا کنڈم چیزوں کو نکالنے، اور رمضان میں صفائی کریں پسندیدہ چیزوں کو نکالیں. قرآن پاک میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے، یعنی جو چیز تمہیں اپنے لیے اچھی لگتی. اب یہ تو ممکن نہیں کہ آپ اپنی ہر پسندیدہ چیز نکال دیں، لیکن
کچھ نہ کچھ ضرور، یعنی کچھ نہ کچھ ان چیزوں کو بھی ہاتھ لگا ڈالیں جن کو آپ سارا سال ہمت نہیں کر پاتے. تو نفل جو ہے وہ فرض کے برابر اجر پائے گا، اگر زکوٰۃ وغیرہ دے رہے ہیں تو 70 گنا اجر زیادہ ہو جائے گا. اس لیے اس پہلو کے اوپر بھی خاص توجہ آپ نے کرنی ہے انشاءاللہ، کیونکہ صدقہ اور خیرات اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جو ہم گناہوں سے بھٹکاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس میں روزہ رکھوانا اور روزہ کھلوانا یہ بھی شامل ہو جاتا ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں بھی ثواب کما سکتے ہیں. کس طرح؟ مثلاً آپ کھجوریں خرید کر لائے ہیں یا کوئی بھی چیز اپنے بچوں کو دیں. اچھا چلو تم سب کا آج روزہ افطار کراؤ. اگر گھر میں 5 افراد ہیں اور ایک بچہ سب کے آگے وہ پلیٹ کر رہا ہے تو اس بچے کو وہ جو سب کو کھجور آفر کر رہا ہے سب کا ثواب ملے، اور اس کو بچوں کو بتائیں کہ دیکھو کہ اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، تمہیں کیا ملے گا اس کے صلے میں، تاکہ ان کے اندر بھی خرچ کرنے کا اور ایثار کا جذبہ پیدا ہو. دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا. پھر اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر ایک کی خواہش یہ ہوگی کہ پہلے دوسرا کرے. ادروائز کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ پہلے مجھے ملے، اگر مجھے نہیں ملا تو میری توہین ہو گئی. نہیں، اس طرح ایک ایثار پیدا ہوگا. ان کے ہاتھوں سے سب کا روزہ کھلوائیں، اور چونکہ آپ کروا رہے ہیں، آپ وہ کہتے ہیں نا الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کے راہ دکھانے والا بھی ایسے ہی جیسے کہ وہ خود کر رہا ہو. آپ کو بھی اجر مل جائے گا، جس بچے کے ہاتھوں دلوائیں گے اس کو بھی اجر مل جائے گا، شوہر کے پیسوں سے آئی چیز اس کو بھی اجر مل. آپ خود سوچیں کہ کتنی خوشیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی کوشش. ورنہ کھجور وہی ہے جو سب نے کھانی ہے، جو وہاں رکھی ہوئی ہے ٹیبل، خود بھی کھا سکتے اور آپ دوسروں کو کھلا بھی سکتے ہیں، آفر بھی کر سکتے. اس لیے افطار کا اہتمام. لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ افطار میں اسراف نہ شروع ہو جائے، کیونکہ عموماً افطار میں اسراف کے ساتھ ہم عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں. بہت زیادہ کھانا پکا پکا کر دن بھر تھک جاتے ہیں تو تراویح پڑھی نہیں جاتی، یا پھر کھانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ نماز چلی جاتی. تو افطار مختصر رکھیں اور اس کے بعد طاقت حاصل کرنے کے لیے کھانا کھائیں. بے شک اچھا کھانا کھائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے ضرور کھائیں، لیکن اتنا نہ کھائیں کہ پھر اس کے بعد آپ لیٹ جائیں اور اٹھنے کے قابل نہ رہیں اور نماز آپ کی رہ جائے. نہیں، تراویح کے لیے پھر آپ کمر باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ تراویح پڑھنے کے بعد وہ جو کھانے کے کچھ اثرات ہوتے ہیں وہ روزے کی روحانیت کو پھر برقرار رکھتے ہیں. ورنہ اگر تراویح نہ پڑھی جائے، صرف سارا دن بھوکے پیاسے رہ کے کھانا کھا کے پھر انسان سو جائے تو وہ جو تقویٰ کا حصول ہے وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ کتنے کام ہو گئے؟ پہلا کام روزہ رکھنا، دوسرا کام تراویح پڑھنا، تیسرا کام دعائیں مانگنا، چوتھا کام صدقہ و خیرات کرنا، اور پانچواں کام افطار تو صدقے میں ہی آ جائے گا نا. اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ صرف کالے بکرے نہیں ذبح کرنے ہیں بلکہ کالی کھجوریں بھی کھلا کے صدقہ خیرات ہو جائے گا. صدقہ خیرات اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کچھ کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. پانچواں کام قرآن سے تعلق، کیونکہ ابھی آپ نے آیت پڑھی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. قرآن کیوں نازل کیا گیا؟ ہدی للناس، انسانوں کے لیے سراسر ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کے رکھنے والی. لہذا قرآن کا اصل مقصود کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنا یا لوگوں کی رہنمائی کرنا. اس لیے اس مہینے میں آپ قرآن پاک کو صرف ناظرہ نہیں، صرف تراویح میں نہیں، بلکہ سمجھ کر بھی یا اس کے معنی جان کر بھی پڑھیں. اسی لیے ہم ہر سال یہ اہتمام کرتے ہیں کہ ہر روز اگر ایک پارہ پڑھ لیا جائے تو آسانی کے ساتھ مہینے میں وہ مکمل ہو جاتا ہے. اس سال تو ہم آپ کو پڑھائیں گے، لیکن اگلے سال کے لیے آپ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اسی طرز پر جو آپ کو ہم دکھائیں گے یا بتائیں گے، کم از کم ایسا اور زیادہ سے زیادہ اس سے بہتر جتنا بھی آپ کر سکیں، آپ دوسروں کو انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سکھائیں گے. آپ دیکھیں کہ اگر ہر شخص 10 لوگوں کو بھی پڑھا دے، 10 لوگوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جائے اور وہ ترجمہ ان سب کو سنا دے، تو کم از کم بندوں کا اللہ سے ایک تعلق تو پیدا ہو، ایک رشتہ تو جڑے. دیکھیں کہ کمیونیکیشن کے بغیر کوئی رشتہ نہیں ہوتا. جب بندے اور رب کے درمیان کوئی کمیونیکیشن نہیں، یہ نہیں بندے کو پتا رب کیا چاہتا ہے، اور بندے کے پاس کتاب ہے اور وہ کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے، لیکن وہ تعلق ختم ہے، تو کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں، جو قرآن ہم خود سنیں گے اور ہماری روح کو، زندگی کو، آخرت کو فائدہ ہوگا، یہی حرص اور تڑپ دوسروں کے لیے آپ نے پیدا کرنی. لہٰذا آپ کے لیے میں یہ چاہوں گی کہ آپ جب یہاں پر آئیں تو آپ صرف انجوائے کرنے یا سننے کے لیے نہ آئے، یا میں آپ میں سے کسی کو اس طرح نہ دیکھوں کہ میں پڑھ رہی ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. نہیں، آپ کی نظر قرآن کے اوپر ہو. اور جہاں جہاں میں رک کے چھوٹی موٹی تفسیر کروں گی، 2 گھنٹے میں ایک پارہ کیا کرتے ہیں، تو 2 گھنٹے کافی ہوتے ہیں ایک پارے کے، اور اس میں زیادہ حصہ جو صاف صاف سمجھ میں آتا ہے وہ ترجمہ، اور جہاں جہاں تھوڑی سی
وضاحت مطلوب ہوتی ہے وہاں وضاحت. تو اس کے لیے بہتر ہے اگر آپ کے پاس، کیونکہ میں یہ تفہیم القرآن میں سے ترجمہ پڑھتی ہوں کیونکہ اس کی اردو بہت خوبصورت ہے. اگر آپ کے ہاتھ میں تفہیم القرآن یا اس کا ایک چھوٹا ورژن ہوتا ہے جس میں صرف ترجمہ ہے، ترجمہ قرآن، اگر آپ کے پاس ہو تو سائڈ پہ آپ چھوٹے چھوٹے نوٹس لیتے جائیں تو نیکسٹ ایئر کے لیے آپ ساتھ ساتھ تیار ہو جائیں گے کہ آپ کو پھر پڑھانے کے لیے. آپ کو پتا کہ جب میں نے پہلے سال پڑھایا تھا تو مجھے کئی گھنٹے لگتے تھے اس کو تیار کرنے. ذرا ایک رکوع بھی تیار کرنے میں ٹائم لگتا ہے، اور پھر سارا پارا اگر آپ کو تھورولی خود سمجھ میں آیا ہو تو آپ کسی کو کچھ بتا سکتے. تو اس کی تیاری آپ ابھی سے شروع کر دیں. ایک تو سارا سال آپ انشاءاللہ تفسیر سے پڑھیں گے اور سمجھیں گے، لیکن رمضان میں کس حد تک تفسیر کرنی ہے وہ سٹائل آپ اس رمضان میں اور اگلے رمضان میں آپ دہرائیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ لوگوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت، عظمت، معرفت پیدا ہو. لوگوں کو اللہ سے بس جوڑنا ہے، اصل مقصود یہ ہو. بنی اسرائیل والا کام نہیں کرنا کہ قرآن کے خود اجارہ دار بن کے بیٹھ جائیں، ہم پڑھے ہوئے اور تم امی ہو، ان پڑھ ہو، بس تاکہ ہماری عزت رہے اور تم سب جاہل رہو. ایسا نہیں، سب کو اللہ سے جوڑنا انشاءاللہ. تو یہ پانچواں کام جو ہے یہ قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اپنا بھی اور دوسروں کا بھی. نماز با جماعت پڑھنے کے فوائد اور فضیلت بتائے. بے شک آپ نے سب درست فرمایا، لیکن میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میں رات کو ہلکی روشنی میں نماز تنہا ادا کروں. میں سب کے ساتھ اس توجہ اور تسلسل سے ادا نہیں کر پاتی. کوئی بات کس نے کہہ دی، کوئی بات ہو گئی تو اس سے نماز پڑھ کر تسلی نہیں ہوتی. تو بتا دیجئے کہ میں تنہائی میں نماز ادا کرنا چاہوں اور جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ لوں جو ذرا مختصر ہو، تو کیا یہ درست ہے؟ اصل بات تو وہی ہے کہ جس میں آپ زیادہ بہتر طور پر پڑھ سکیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا آپ پورا قرآن پاک پڑھ سکیں گی خود سے. یعنی تراویح میں خود پورا قرآن پڑھ سکیں گی؟ آپ نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے سارا سال آپ تنہائی میں پڑھ رہے ہیں نا، تو اگر ایک چند دن کے لیے آپ اس میں پڑھ لیں تو آپ دیکھیں گے یہ بھی ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم نے سنا ہے کہ عورت جماعت نہیں کرا سکتی. آپ دیکھیں کہ عموماً لوگ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ جماعت نہیں کرا سکتی. یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہمارے خاص طور پر پاکستان وغیرہ میں بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے بارے میں بھی بڑے جھگڑے کرتے ہیں لوگ. میں ذرا سی اس پہ وضاحت آپ کو کر دوں. یہ عورت کی امامت پہ چند احادیث میں نے جمع کی ہوئی ہیں. اس میں ایک صحیح حدیث ہے صحیح ابن خزیمہ کی، سنن نبی داؤد میں بھی آئی. حضرت ام ورقہ کے بارے میں، امرها النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تؤم اہل دارها فی الفرائض. حضرت ام ورقہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے گھر والوں کو فرض نماز میں امامت کروائیں. فرض نماز میں امامت کروائیں. ان کے لیے ایک مؤذن بھی آپ نے مقرر کیا تھا. عورت اذان نہیں دے سکتی لیکن جماعت کروا سکتی ہے. حضرت ام ورقہ بنت نوفل الانصاریہ کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یزورها ویسمیها الشہیدہ. یہ مدینہ میں ایک حافظ خاتون تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے پاس جاتے تھے اور ان کو شہیدہ پکارتے تھے، اور انہوں نے قرآن جمع کر رکھا تھا اور یہ اپنے گھر والوں کو نماز میں امامت کراتی تھی. آپ نے ان کے لیے مؤذن مقرر کیا جو اذان دیا کرتا تھا. اب آپ دیکھیں کہ فرض نماز زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے نفل. اگر فرض جماعت سے ہو سکتی تو نفل کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا، ایک اور روایت ہے مصنف عبد الرزاق کی کہ حضرت ام سلمہ نے ہم کو عصر کی نماز میں امامت کرائی اور ہمارے درمیان کھڑی ہوئی. یعنی عورت مردوں کی طرح سب سے باہر الگ ہو کے نہیں کھڑی ہوگی، جیسے مردوں کا الگ مصلی ہوتا ہے، بیچ میں ہی کھڑی ہوگی. پھر حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خواتین کی نماز میں امامت کروائی اور وہ ان کے درمیان میں. اسی طرح مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے کہ حضرت عائشہ نے عورتوں کی امامت کرائی اور وہ ان کے درمیان کھڑی ہوئی. تو کئی ایک روایات موجود ہیں حدیث میں کہ جس میں عورت کی امامت سے مراد بیچ میں امام بن کے کھڑے ہونے کا جواز ملتا ہے. پھر نفل نماز کی جماعت کے اوپر بھی لوگ بہت لے دے کرتے ہیں. فرض میں تو جماعت ہو سکتی ہے، نفل میں جماعت نہیں ہو سکتی. یہ بھی ہمارا ایک بہت ایسا کانسیپٹ بن چکا ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ہاں لوگ عموماً نماز تراویح یا صلاۃ التسبیح جماعت سے نہیں پڑھنے دیتے یا پڑھتے، اور بہت اس میں فساد کریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے صلاۃ التسبیح ہے تو اس کے بارے میں بھی احادیث ملتی ہیں. اس میں آپ دیکھیں کہ ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، طبرانی میں یہ احادیث ہے. اور اس کے بارے میں آتا ہے سنن نبی داؤد کی ایک شرح ہے عون المعبود، اس میں آتا ہے کہ وقد روی ھذا الحدیث من طرق کثیرہ، کہ صلاۃ التسبیح کی حدیث جو ہے یہ بہت سے سندوں سے روایت ہوئی ہے. ان جماعت من الصحابہ، صحابہ کی ایک جماعت نے اس کو روایت کیا. وقد صححہ جماعہ، اور ایک گروہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی صلاۃ التسبیح کی. یہ بات میں شروع میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ جب شروع کریں گے تو بے شمار جھگڑے فساد شروع ہو جائیں. کوئی آپ کو ادھر سے کھینچے گا، کوئی ادھر سے کھینچے گا، کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ. اتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی کام نہیں نیکی کا کرتا تو نہیں کرتا ہماری بلا سے، لیکن کوئی کرتا ہے تو اس کے اندر فساد ضرور ہم نے پیدا کرنا ہے. ایک آپ اصول زندگی میں یاد رکھیے جس میں میں خود بھی عمل کرتی ہوں کہ ایسی باتوں پر جب کوئی میرے سے جھگڑا فساد کرے میں صرف خاموشی اختیار کر، جو چیز تم درست سمجھتے ہو وہ کر لو. جس چیز پر میرا شرح صدر ہے اور جس چیز کو میں نے اپنے ان دلائل کے ساتھ اپنے طریقہ سمجھا ہے، مجھے اس پر عمل کرنے. یاد رکھیے کہ کوئی کام دلیل کے بغیر خود بھی نہ کریں.
یعنی کوئی کام آپ دلیل کے بغیر خود بھی نہ کریں. مثلاً اگر آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں تو آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ کیا اس کی کوئی دلیل سنت میں ہے. تو اس دلیل کے بارے میں میں نے یہ جو روایت آپ کو بتائی ہے، اور اس پر میں صرف یہ ایک لائن کا تبصرہ کر رہی ہوں کہ اس حدیث کو صلاۃ التسبیح، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں صلاۃ التسبیح بھی ضعیف روایت ہے اور درست نماز نہیں، یہ ایک بدعت ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اس کے بارے میں وقد صححہ جماعہ، اس حدیث کو ایک بڑے گروہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں اسکالرز کا کچھ اختلاف ہو جایا کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ابتدائی دور میں خاص طور پر جب احادیث جمع ہو رہی تھی تو کچھ احادیث کچھ لوگوں تک پہنچی اور کچھ تک نہیں پہنچی. اب جن تک پہنچی اور انہوں نے اس چیز کو جواز کا فتویٰ دے دیا، جن تک ایک بات نہیں پہنچی انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم نہیں، اس لیے ہمارے خیال میں درست نہیں. اب ہم علماء کے فیصلے پر درست اور غلط کو وہ نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں کیا واقعی اس کے صحیح ہونے کی کوئی دلیل یا جواز موجود ہے. اگر موجود ہے تو درست، اور اگر نہیں تو انسان کو ایک منٹ میں پیچھے ہٹنے میں کوئی باک نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کرنا ہے اگر وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں، تو پھر سارے تھکنے کا فائدہ کیا. اچھا، ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ نفل نماز کی جماعت ہوتی ہے، یا کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جماعت سے جب ہم کوئی بھی نفل پڑھتے ہیں تو لوگ اس پر بھی شور کر دیتے ہیں نفل ہے، اور نفل کیسے جماعت سے، صرف فرض نماز جماعت سے. میں آپ کو وہ حدیث بخاری اور مسلم کی سنا دیتی ہوں جس میں نفل نماز کے جواز کا ثبوت ملتا ہے. حضرت اتبان بن مالک بدری صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھایا کرتا تھا. بارشوں کے موسم میں میرے اور ان کے درمیان وادی حائل ہو جاتی تو میرے لیے اس سے گزر کر جانا مشکل ہو جاتا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری بینائی کم ہو چکی ہے، میرے اور قوم کے درمیان بارشوں کے موسم میں وادی بہنے لگتی تو میرے لیے اس سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور اس میں کسی جگہ نماز پڑھیں تاکہ میں اس کو نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آؤں گا. چنانچہ اس سے دوسرے دن آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورج کے بلند ہونے کے وقت اس کی طرف چل دیے. آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے اجازت دی. یہ میں کون ہے؟ اتبان بن مالک. آپ اندر تشریف لائے. بیٹھنے سے پہلے آپ نے فرمایا تو کون سی جگہ پسند کرتا ہے جہاں میں نماز پڑھوں؟ میں نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا میں اس جگہ آپ کے نماز پڑھنے کو پسند کرتا ہوں. چنانچہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر تحریمہ کہی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے صفیں باندھ لی. آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھائی اور سلام پھیرا، یعنی جماعت سے پڑھائی. میں نے آپ کو کھانے کے لیے یعنی حلوہ کھانے کے لیے روک لیا. ایک میٹھا کچھ پکایا انہوں نے جو آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا. قریب گھر والوں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما ہے تو انہوں نے آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے گھر میں بہت سے لوگ جمع ہو. یہ بخاری اور کی روایت. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے دوسری، سلیمان بن مغیرہ سے ان ثابت ان انس. حضرت انس جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے کہتے ہیں دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ما ہوا الا انا و امی و خالتی ام حرام، اور گھر میں تھا، میری والدہ تھی اور میری خالہ ام حرام تھی. فقالا، تو آپ نے فرمایا قوموا، اٹھو، فلأصلی بکم، میں تمہیں نماز پڑھاؤں. اور حضرت انس کہتے ہیں فصلی بنا فی غیر وقت صلاۃ، کہ آپ نے ہمیں نماز کے وقت کے علاوہ نماز جماعت سے پڑھائی. صلی بنا، ہم کو پڑھائی. اور اس میں کیا ہوا کہ آپ اور حضرت انس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس اکٹھے کھڑے ہو گئے اور جو خواتین تھی وہ پیچھے کھڑی ہو. تو اس سے بھی نفل نماز کا جماعت سے ادا کرنا جو ہے اس کا ثبوت ملتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ التسبیح نفل سے کرائی تھی؟ پھر یہاں پر آ جاتے ہیں. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلاۃ التسبیح پڑھی بھی تھی؟ آپ نے تو حضرت عباس کو پڑھنے کے لیے کہا تھا، خود نہیں پڑھی تھی. آپ یہ بتائیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ تراویح پڑھی تھی جماعت کے ساتھ؟ نہیں، 3 دن پڑھائی تھی، اور 3 دن، ایک دن ابتدائی رات میں، ایک دن درمیانی، ایک دن آخری. تو اتنے لوگ جمع ہو گئے تھے کہ آپ کو یہ ڈر ہوا کہ لوگوں کا ذوق اور شوق دیکھ کے کہیں فرض نہ ہو جائے. اسی طرح اگر ایسی سب چیزیں آپ جماعت سے کرانے کا اہتمام کرتے تو اس میں اندیشہ یہ تھا کہ یہ چیزیں فرضیت کا درجہ اختیار کر لیتے. اب بھی آپ دیکھیں نفل ہوتے ہوئے لوگوں نے ان کو فرض سے زیادہ اہمیت دی ہوئی. یعنی لوگ عام نماز کے لیے آپ ان کو بلائیں وہ کوئی نہیں آئے گا، صلاۃ التسبیح یا تراویح کے لیے کہیں تو وہ شوق سے آئیں گے. چلے کوئی نہیں، کوئی چیز شوق سے کرے. لیکن اگر یعنی وہ سی چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کی لیکن کسی نے آپ کے سامنے کی تو آپ نے ان پر پسندیدگی کا اظہار کیا. یعنی کئی قسم کی ہمیں سنت ملتی. ایک سنت وہ ہے جو آپ نے فرمائی بھی اور کی بھی. ایک ایسی ہے جو آپ نے صرف کی، اس کے بارے میں خود کہا کچھ نہیں، تو ہم آپ کا طرز عمل دیکھ کر وہ کام کر لیتے ہیں. ایک وہ ہے جو آپ نے کہی تو صحیح لیکن خود نہیں کی، اور ایک ایسی ہے کہ جو نہ کہی نہ کی، کسی اور نے کی تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی یا پسندیدگی کا اظہار کیا. تو یہ
ایک تقریری سنت ہو جاتی، ٹیسٹ اپروول، کہ آپ کی اس پہ رضامندی شامل تھی. تو ہمیں سنت میں یہ بھی نہیں ملتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صلاۃ التسبیح پڑھی ہو. آپ نے حضرت عباس ہی کو سکھائی تھی، اپنے چچا کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر ہم کیوں پڑھتے ہیں کہ اگر آپ نے ان کو بتائی تو ہمارے لیے بھی ایک طرح سے وہ فائدے کی چیز ہے. پھر اسی طرح اکٹھے کیوں پڑھ لیتے ہیں کہ نفل نماز کے اکٹھے پڑھنے کا جواز ملتا ہے. اس لیے ایسی باتوں میں بہت زیادہ جھگڑے فساد کی ضرورت نہیں ہے. پہلے کیا اس طرح نماز تراویح ہو جاتی ہے. اس میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں، بخاری کی حدیث ہے. حضرت عائشہ کے غلام تھے ذکوان، حافظ نہیں تھے. وہ کیا کرتے تھے، مصحف کو ہاتھ میں لے کر پڑھتے تھے اور حضرت عائشہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتی. ٹھیک، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اب یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے زمانے میں تو ویسے بھی مصحف ابھی ایک کتابی شکل میں نہیں آیا تھا، الگ الگ اوراق تھے. لیکن آپ کے بعد جب صحابہ کرام میں سے کسی کا کوئی عمل ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہو جاتا ہے، یعنی اس میں ہمارے لیے ایک رہنمائی ملتی ہے. مثلا آپ دیکھیں، بخاری کی روایت ہے، کانت عائشہ رضی اللہ عنہا یؤمھا عبدھا ذکوان من المصحف، رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا. اب یہ جواز کی ایک شکل نکلتی ہے. اب دیکھیں کہ دین میں ایک سہولت ہے، وسعت ہے. ہم نے بہت سی سختیاں کر کر کے اس کو اپنے لیے بالکل ناقابل عمل بنا لیا. آئیڈیل صورت یہ ہے کہ آپ حافظ کے پیچھے کھڑے ہوں اور پوری یکسوئی کے ساتھ سنیں. لیکن اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ نہ حافظ ہے، نہ قرآن زبانی یاد ہے، نہ کچھ، تو کیا اجر اور ثواب سے محروم رہ جائیں؟ تو محروم رہنے سے بہتر ہے وہی کام کر لیں جو حضرت عائشہ نے کیا. یعنی حضرت عائشہ محدثہ بھی تھی، فقیہ بھی تھی، اور آپ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی کہ جن کا عمل کوئی خود ساختہ تھا. اس کا کوئی نہ کوئی دلیل یا کوئی نہ کوئی جواز ان کے پاس ہوگا. اس لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن گھر والوں کے تانے وغیرہ سننے کے لیے بھی ساتھ تیار رہیں، کیونکہ وہ آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. آپ وہابی ہوتے جا رہے ہیں. نابالغ حافظہ بچی عورتوں کی تراویح کی نماز امامت کرا سکتی؟ جی کرا سکتی ہے. فرض آپ خود پڑھ لیجیے، فرض نماز خود پڑھ لیں اور پھر نفلوں میں وہ کرا دیں. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.